سوشل میڈیا پر آج کل خاص طور پہ نوجوان نسل میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آ رہی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کو بدلا کیسے جا سکتا ہے؟ جو معاشرتی خرابیاں ہیں نا اور لوگوں کے رویوں میں جو ایک منفی پنا ہے، یہ سمٹمز ہیں. تیز بخار اگر ہو رہا ہے تو بخار صرف علامت ہے، لیکن اس کے پیچھے نمونیا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور انفیکشن ہے. 10% کی 5% کی ایک چھوٹی سی ونڈو موجود ہے جس میں ایڈلٹ چینج ہو سکتا ہے، لیکن اس کی صرف ایک شرط ہے. آپ کے بچے جب کل کو خود ماں باپ بنیں گے تو انہوں نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ بچوں کو انگیج کرنے کے لیے موبائل فون دے دیتی ہیں تاکہ وہ کچن میں کام کر سکیں یا کچھ کر سکیں. ان کے ہاتھ میں فون ہے، کہیں بھی ایکسیس مل سکتا ہے ان کو. میرا یہ خیال ہے بڑوں کو ہم یہ بتا سکیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے تو شاید وہ اس بات کو سمجھ لیں. السلام علیکم، میں ہوں فرائے اقرار. آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آپ سب کیسے ہیں؟ وہی دعا اور امید کہ جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، مزے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں. میرا گلا پھر آپ کو خراب نظر آ رہا ہے اور یہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب کب ونٹرز ہیں ایسے ہی چلے گا. اس وقت آپ کو میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، یقینی طور پر آپ سب لوگ ان سے واقف ہوں گے، ان کو دیکھتے رہتے ہوں گے، ان کی باتوں سے انسپریشنز لیتے رہتے ہوں گے. اور آج میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میری آج ڈاکٹر صاحب سے بالمشافہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے اور میں بہت خوش ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے سوچا کہ جتنی ساری باتیں ہم نے مل کے کیں ان میں سے کچھ تھوڑی سی باتیں آپ سے بھی شیئر کی جائیں، جس سے شاید سننے والے کوئی اپنی زندگی میں تھوڑی سی بھی تبدیلی لے آئیں تو کتنی اچھی بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. اور ہم نے تو بہت ساری باتیں کی. میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لگتا ہے کہ آپ میڈیا میں بہت بزی رہتی ہوں گی، مگر آپ کھانا بہت اچھا پکاتے ہیں اور آپ نے اتنا اچھا کھانا ہمیں کھلایا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. مجھے شوق ہے کھانا پکانے کا، کبھی ریسیپیز بھی شیئر کر دیتی ہوں. ہم نے تو بہت باتیں کی، بڑے آئیڈیاز ڈسکس کیے. کچھ تھوڑی سی باتیں میں چاہ رہی تھی کہ ہم شیئر کر لیں اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی. میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ سوشل میڈیا پر آج کل خاص طور پہ نوجوان نسل میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آ گئی ہے. کسی چیز کے بارے میں کچھ تو نیگیٹیو چیزیں ہیں بھی، بہت سی ایسی جہاں اچھائی بھی ہو رہی ہوگی اس پہ نیگیٹیو کامنٹ کر دیں گے، کچھ سوچے بغیر بات کر دیں گے. ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کو بدلا کیسے جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جیسے آپ کے علم میں ہے نا فرا کہ میں ڈاکٹر ہوں ایک، تو میں اپنے کلینک میں بیٹھا ہوں اور ایک شخص بھاگا بھاگا آیا اور آ کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے تو کچھ کیجیے. تو فوری طور پر تو اس کو 2 پیراسٹامول کی گولیاں دینی پڑیں گی نا کہ سر کا درد اس کا ٹھیک ہو جائے، مگر اس سے اس کی مرض ٹھیک نہیں ہوگی. یہ دیکھنا پڑے گا کہ سر کا درد ہو کیوں رہا ہے. اسی طریقے سے جو معاشرتی خرابیاں ہیں نا اور لوگوں کے رویوں میں جو ایک منفی پنا ہے، یہ سمٹمز ہیں. لہٰذا تیز بخار اگر ہو رہا ہے تو بخار صرف علامت ہے، لیکن اس کے پیچھے نمونیا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور انفیکشن ہے. اسی طریقے سے جو ہمیں لوگوں کا بیہیویئر نظر آ رہا ہے نا، وہ صرف ایک سمٹم ہے. اور اس سمٹم کو دور کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بہت سے میئر کیے جا سکتے ہیں، مگر وہ بہت عارضی ہوں گے. اصل میں تو جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر تربیت کا مربوط نظام موجود نہیں ہے. اور ایک بنیادی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو زندگی کے پہلے 10 سال جس طرح کے اس کے گزرتے ہیں، جس ماحول میں گزرتے ہیں، اور اس ماحول کی وجہ سے جیسا اس کا پیٹرن بن جاتا ہے، انسیڈنٹلی اور ایکسیڈنٹلی آپ کہیے اور انفارچونیٹلی، اس بات کا 90% امکان یہ ہے سائنس کی زبان میں اگر میں آپ سے عرض کروں کہ بقیہ زندگی اسی طرح سے اس کی گزرے گی جس طریقے سے اس 10 سال کے اندر اس کو انوائرمنٹ ملا. صحیح. البتہ 10% کی 5% کی ایک چھوٹی سی ونڈو موجود ہے جس میں ایڈلٹ چینج ہو سکتا ہے، لیکن اس کی صرف ایک شرط ہے. جس طرح 10 سال سے کم عمر کے بچے کو آپ انوائرمنٹ کو چینج کر کے چینج کر سکتی ہیں، لیکن ایڈلٹ کو ایسے چینج نہیں کر سکتی. ایڈلٹ صرف ایک صورت میں چینج ہوگا اگر وہ خود چینج ہونا چاہے. لہٰذا آپ کو جتنے منفی رویے نظر آ رہے ہیں، جتنے لوگوں کے اندر تشدد کے جو ہے وہ سارے مزاج نظر آ رہے ہیں یا جو بھی خرابیاں نظر آ رہی ہیں،
ان سب کی روٹ کاز ایکچولی جاتی ہے ان کی پیرنٹنگ کے دوران جو غلطیاں ہوئیں اور جو غلط تربیت ہوئی. تو لہٰذا ایک تو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, وہ یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوگا جو بچے ابھی آنے والے ہیں. اس لیے میں تو بہت عرصے سے اپنے لیے جو میں نے راہ متعین کی ہے اپنی محنت کے لیے, میں یہ سوچتا ہوں کہ جو 30 سال کا لڑکا ہے یا نوجوان ہے, 40 سال کے 50 سال کے لوگ ہیں, ان لوگوں کو بدلنے کے کیپیبل لوگ ہوں گے, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں شاید کیپیبل نہیں ہوں. البتہ جو پوٹینشیل پیرنٹس ہیں ان پر ہم انویسٹ کر سکتے ہیں اپنی انرجیز, ان کو یہ سکھانے کے لیے کہ جب اولاد ان کی گود میں آئے گی تو ان کی بنیاد انہوں نے کیسے رکھنی ہے. سوری, آپ کے جب سوال سے میں تھوڑا سا سوئے کر گیا. نہیں, یہ بالکل آپ نے ایک بہت بڑے مسئلے کو ایڈریس کیا ہے اس وقت. تو لہٰذا یہ اگر ہم آج اس کی بنیاد رکھیں گے تو اگلے 20 سال میں اس کے ثمرات ہمیں نظر آئیں گے. البتہ سوری میں بات مکمل کروں, البتہ جو ابھی جو مسئلہ بڑا ہو رہا ہے, جیسے آپ نے نیگیٹیوٹی کی ہے, تو اس کا بہت زیادہ عمل دخل اس بات پر ہے کہ ہمارے نوجوان کے پاس ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے. کیونکہ دیکھیے ہمارا دماغ جو ہے نا کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے, ڈیٹا اندر آتا ہے اور ہمارے پاس اپنے پری کنسیوڈ آئیڈیاز پہلے سے آلریڈی موجود ہوتے ہیں. وہ دونوں چیزیں ملتی ہیں اور دونوں مل کے پھر ایک ورڈ ویو بنا دیتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا ایک پیٹرن بن جاتا ہے. تو جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے نا وہ انفلٹرڈ آ رہا ہے. تو کوئی نہ کوئی انتظام والدین کی طرف سے, اداروں کی طرف سے, سوسائٹی کی طرف سے, حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے کہ جو ڈیٹا ہمارے اوپر بمبارڈ کر رہا ہے, لہٰذا میڈیا والوں کی رسپانسبلٹی ہے, سوشل میڈیا کے سلسلے میں جو لوگ ہیں اس سلسلے میں کوئی کوڈ آف کنڈکٹس بننے چاہیے تاکہ جو ڈیٹا آئے وہ فلٹرڈ ڈیٹا ہے. سوشل میڈیا نے نا بڑی لوگوں کو آزادی بھی دے دی ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان نون سا آپ پروفائل بھی بنا لیتے ہیں, اکاؤنٹ بھی بنا لیتے ہیں, اس کو صرف آپ نے اس مقصد کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو میں نے برا بھلا کہنا ہے, فلاں شخص کو میں نے لان تان کرنی ہے. یہ آسانی ہو گئی ہے, وہ فلٹر سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں زندگی کے معاملات, اور جو بات ابھی آپ نے کہی کہ آپ کے بچے جب کل کو خود ماں باپ بنیں گے تو انہوں نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. جی, آپ کا سوال کیا ہے؟ کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ انہیں کیسے پیرنٹس بننا ہے. جی, میرے بچے تو بڑے بڑے ہو گئے ہیں نا, تو الحمدللہ پچھلے 1 مہینہ پہلے اللہ پاک نے مجھے گرینڈ فادر بھی بنایا ہے اور ایک پوتی بھی پیدا ہوئی ہے. اور ان سب کے ساتھ, اور میں جب بھی اپنے بچوں سے بات کرتا ہوں تو ہمیشہ, اور وہ مجھے اس بات پر بہت ہی وہ شرمندہ سے بھی ہوتے ہیں اور مجھے بعض کا عجیب طریقے سے بات بھی کرتے ہیں, تو میں تو اپنی بات ہاتھ باندھ کے پہلے شروع کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹا, آپ لوگوں کی تربیت کے سلسلے میں انجانے کے اندر آپ کے محبت کے نام پر آپ کو اچھا بچہ بنانے کے لیے اور آپ کو کامیاب شخص بنانے کے لیے جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, جس کا مجھے اب پتہ لگا ہے, میں اس پر آپ سے معافی مانگتا ہوں. اور میں تو آج کل جہاں بھی یونیورسٹیز, آج بھی میں ایک کالج میں گیا تھا تو میں نے بات اس سے شروع کی تھی کہ ہماری نسل نے جو آپ کی تربیت کے سلسلے میں اور آپ کے قبلہ کا رخ آپ کو بتانے کے سلسلے میں جو غلطی کی ہے اس سے میں آپ سے معافی مانگتا. تو میں لٹرلی اپنے بچوں سے اسی طرح ہی گفتگو کیا کرتا تھا. اب ان کو پتہ لگ گیا ہے وہ کہ یہ معافی ہو چکی ہے, تو لیکن میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی اور آپ کو وہ غلطیاں نہیں کرنی. مثال کے طور پر میں تحدیث بن نعمت جسے کہتے ہیں اس سے ذکر کرتا ہوں کہ میرا بیٹا اور بہو دونوں ڈاکٹر ہیں جن کے اللہ نے اولاد دی ہے. تو ہم نے بیٹھ کے پوری تفصیل کے ساتھ ایک, جس طریقے سے آپ ایک پورا کیریکولم بناتے ہیں, تو بچے کی تربیت کا ایک پورا کیریکولم جب وہ ابھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی ہماری بہو, تو ہم نے سارا بیٹھ کر بنایا. اس میں مثلا ایک اس کی شک میں بتاتا ہوں. ہم نے طے کیا ہے کہ گھر کے جو سب سے لیونگ ایریا ہوگا اس میں سب سے نمایاں جگہ پر اسکرین نہیں ہوگی. اچھا. اس نمایاں جگہ پر کتابوں کی الماری ہوگی, زبردست, تاکہ اور اس کتابوں کی الماری سے گھر میں رہنے والے تمام افراد استفادہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس بچی کو. اور جو گھر کے جو ٹی وی ہے, جس طریقے سے آپ نے, سوری میں تھوڑا سا, آپ نے کھانے کا ڈائننگ روم الگ بنایا ہوتا ہے, رفع حاجت کے لیے ایک اور کمرہ بنایا ہوتا ہے, کپڑے دھونے کے لیے ایک لانڈری بنائی, تو جس کو جو ضرورت ہے ان جگہوں کو استعمال کرے. تو جس کو ٹی وی دیکھنا ہے تو ٹی وی بیٹھنے کا ایک کمرہ ہو, لیکن گھر کے اندر مرکزی ایکٹیویٹی ٹی وی نہیں ہونی چاہیے. مرکزی ایکٹیویٹی علم سے متعلق کوئی چیز ہونی چاہیے. ایک یہ بات. اور دوسری بہت ضروری بات ہے کہ ایک فینومینا ہے جس کو سائیکالوجی کی زبان میں کہتے ہیں کافی ٹیبل ڈسکشن یا کافی ٹیبل فینومینا. اس کو آپ ڈائننگ ٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو لیونگ روم ڈسکشن بھی کہہ سکتے ہیں, کہ گھر میں بنیادی کس موضوع پر بات ہو رہی ہے. اگر گھر میں بنیادی طور پر ایسی کوئی بات ہو رہی ہے جس سے پیسہ سیلیبریٹ ہو رہا ہے, یا ایسی کوئی بات ہو رہی ہے جس سے ویلیوز سیلیبریٹ ہو رہی ہیں,
تو یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کے بچے کا مزاج آئندہ زندگی میں کیا ہوگا. جیسے آپ نے یہ فانوس لگایا ہے, اگر یہ فانوس آپ مجھے نہیں پتا کتنے کا ہوگا, فرض کریں 20,000 کا ہوگا, تو اگر بچے کے سامنے اس فانوس کی تعریف کرنی ہے تو یہ نہ کہا جائے کتنا اچھا فانوس ہے 20,000 کا ہے, اس کے بجائے یہ کہا جائے کتنا خوبصورت فانوس ہے. اگر آپ نے یہ برانڈڈ کوٹ, یہ تو نہیں ہے برانڈڈ, خیر برانڈڈ کوٹ آپ نے لیا جو کہ فرض کریں 70,000 روپے کا ہے, تو یہ 70,000 کا فلاں برانڈ کا کوٹ ہے, اس کی بجائے یہ ڈسکس کیا جائے کہ یہ کتنا کمفرٹیبل ہے اور کتنا گرم ہے. یعنی گھر کے اندر نمبر ایک بات یہ ہے کہ جو پیسے کو سیلیبریٹ کرنے کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے, اور نمبر دو گھر کے اندر مین ایکٹیویٹی سکرین ریلیٹڈ نہ ہو. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے اپنے بیٹا اور بہو کو بتائی ہیں ساری, اور ہم کوشش کر رہے ہیں, اور میں اس کو اپنا امتحان بھی سمجھتا ہوں کہ جو غلطیاں میں نے اپنی یعنی اولاد کے لیے کی وہ میں اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کروں. تو یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں, جو لوگ سن رہے ہیں, جو نئے نئے پیرنٹس ہیں یا جو سوچتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں کیا چیز ہونی چاہیے اور کیا نہیں, تو یہ ان کے لیے بڑی ایک زبردست قسم کی ٹپ ہے. کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں سم ہاؤ بچوں کو انگیج کرنے کے لیے موبائل فون دے دیتی ہیں تاکہ وہ کچن میں کام کر سکیں یا کچھ کر سکیں, تو بچے ایکسیس کر, ان کے ہاتھ میں فون ہے, کہیں بھی ایکسیس مل سکتا ہے ان کو. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ماؤں کو, اگر وہ دیکھ رہی ہیں, اور والدین کو, بڑوں کو ہم یہ بتا سکیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے, تو شاید وہ اس بات کو سمجھ لیں. دیکھیے تھوڑی سی میں سائنس آپ سے عرض کروں گا. جب کوئی شخص پہلی دفعہ سگریٹ کا کش لگاتا ہے اور اس کو اس سے جو کک یا جو مزہ اس سے ملتا ہے, اس کے نتیجے میں جو کیمیکل پروڈیوس ہوتا ہے, جب آپ سکرین کو 10 منٹ تک فار ایگزامپل ویڈیو گیم کے لیے بچہ یا ایڈلٹ دیکھ رہا ہوتا ہے, تو وہی کیمیکل پروڈیوس ہوتا ہے, اور اس کیمیکل کا نام ہے ڈوپامین. اور اس کیمیکل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا ایفیکٹ ہمیشہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. نمبر دو, وہ ایک مزہ, ایک لسٹ, ایک پلیجر کریٹ کرتا ہے. اور تیسری خطرناک بات ہے کہ جس ریسیپٹر پر وہ جا کے لگتا ہے نا, اس کی ٹینڈنسی یہ ہے کہ وہ کچھ دیر کے بعد بڑا ہو جاتا ہے. لہٰذا جتنا مزہ, جتنی مقدار کے ڈوپامین سے آیا تھا, اگلی دفعہ اتنا ہی مزہ حاصل کرنے کے لیے اس سے زیادہ مقدار کا ڈوپامین چاہیے ہوگا, جس کو ہم عام زبان میں ایڈکشن کہتے ہیں. اسی لیے چرس پینے والا چرس کی مقدار کو بڑھاتا رہے گا, سلیپنگ پل کھانے والا سلیپنگ, اسی طریقے سے موبائل کھیلنے والا موبائل سے دیکھنے, اس کو سر پھٹ رہا ہوگا, اس کو نیند نہیں آ رہی ہوگی, مگر وہ کمپیل ہو جائے گا کہ اس کو وہ دیکھے گا. اور بچوں کے اندر یہ بہت جلدی ایڈکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے, نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ریئل لائف سے کٹ جاتے ہیں. اور بچوں کے اندر 7 سال کی عمر میں جو بھی علم ہے وہ کوگنیٹو طریقے سے نہیں جانا چاہیے, وہ ایکسپیرینشل اور کنٹیکسچول طریقے سے جانا چاہیے. میں اس بات کو ذرا اور عام الفاظ میں بتاؤں کہ جس علم کو آپ پریکٹیکل زندگی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے, بچوں کے لیے وہ صرف یادداشت اور میموری ہوگا, وہ علم نہیں ہوگا. یعنی وہ امتحان میں 10 میں سے 10 نمبر اس کو دلوا دے گا. جب آپ بچے کو کھڑے ہوئے کہیں گے سناؤ دعائے قنوت, تو وہ سنا دے گا. اس کو کہیں گے سناؤ ٹائٹینک کا گانا, تو ٹائٹینک کا گانا سنا دے گا. اسے کہیں گے بولو اپنے باڈی پارٹس کا, دس از مائی نوز, دس از مائی آئیز, اس طرح کر کے وہ بول دے گا. لیکن یہ علم اس کے مزاج کا حصہ نہیں بنے گا. مزاج کا حصہ وہی علم بنے گا جو کنٹیکسچول ہوگا. جو آپ بچے کو لے کے کچن میں اپنے ساتھ برتن صاف کروا رہی ہیں, اور دونوں ماں باپ یا ماں بیٹا بچے تتلیاں پکڑ رہے ہیں, یا گھر کے اندر آپ باغبانی کر رہے ہیں, یا بچہ مہذب اچھا دیکھ کر ایک چونٹی کو دیکھ رہا ہے, یہ وہ کنٹیکسچول اور ایکسپیرینشل علم ہے جو اس کو ملے گا. تو موبائل اس سے دور کر دے گا. تیسری اہم بات ہے, موبائل کی موجودگی میں رشتے ویک ہو جائیں گے, اور بچوں کو رشتوں کی ڈیپتھ اصل میں پہلے 7 سال میں ہی سمجھ میں آتی ہے. جو ماں جس کے بارے میں اس کا یہ خیال تھا کہ یہ میری چھاؤں ہے, یہ اس کو ہر بات پتا ہے, میں اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کر سکتا ہوں, اور یہ مجھ سے انکنڈیشنل محبت کرتی ہے, اس کے بدلے میں ماں اس کو آؤٹ سورس کر دے گی ایک موبائل پر, تو ماں سے اس کا رشتہ ویک ہو جائے گا. اور اسی طرح باقی سارے رشتے ویک ہو جائیں گے. اور اس کے جو لانگ ٹرم ریزلٹ ہیں وہ آج کی یوتھ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ان کے رشتے کتنے شیلو ہیں. اور ان کے لیے اچھا دیکھیں نا, فرض کریں میرا آپ سے ایک تعلق ہے, اس تعلق کو بنانے میں ہمیں بہت سال لگے. آپ کے ساتھ آپ مجھ سے بہت چھوٹی ہیں, ایک میرا شفقت کا, میں آپ سے بڑا ہوں, ایک وہ رشتہ ہے. اس رشتے کو توڑنا میرے لیے بہت مشکل ہے. توڑنے کے لیے بہت وجوہات ہونی چاہیے, اور رشتہ بنانے کے لیے بھی ایک تعلق بنانا تھا. لیکن اس موبائل نے ہمیں یہ کہا ہے کہ رشتہ بنانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ ایک فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں تو رشتہ بن گیا. اور اگر آپ نے رشتہ توڑنا ہے تو آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لکھیں ان فرینڈ,
تو رشتہ بریک ہو گیا. تو یہی رویہ پھر زندگی کے اندر بھی حاوی ہو جاتا ہے اور بندہ اسی طریقے سے ایک شیلو سوڈو سائبر ورلڈ یعنی ورلڈ کے اندر زندگی گزارنے لگ جاتا ہے. یعنی کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو اس کے سامنے آپ جو چیزیں کر رہے ہیں جس میں اس کو انوالو کر رہے ہیں وہ سیکھے گا اور وہ بنیاد بن کے اگلی ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گی. میں اس کو ایک اور سادہ الفاظ میں آپ ہی کی بات کو دہراؤں گا کہ بچے کو جو چیز آپ سکھانا چاہتے ہیں کوشش کیجئے کہ وہ منہ سے نکال کے نہ سکھائیں. بس میں آپ کو بہت سینسٹیو بات بتاتا ہوں. ہم سب کا دل کرتا ہے کہ ہمارے بچے نماز پڑھنے لگ جائیں. ایسے ہی. اور میں یہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے 7 سال کے بچے کو آپ بالکل نہ کہیں کہ تم نماز پڑھو. اگر آپ یہی فکرہ کاٹ کے لگا دیں گے تو فتوے لگ جائیں گے اس پر. لیکن پلیز جو میں اگلا فکرہ یہ بولنے لگا ہوں, بچہ 1 سال کا بچہ دیکھتا ہے کہ ایک آواز آتی ہے, آواز آنے پر امی اٹھ جاتی ہیں اور سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں, اور باجی بھی ایسا ہی کرتی ہیں, اور ابو اور دادا ابو جاتے ہیں اور بازو گیلے کر کے اور ایک ٹوپی لے کے پتہ نہیں کیوں باہر چلے جاتے ہیں, اور امی ایسا کرتی ہیں کہ کپڑا ہے خوبصورت سا وہ بچھا کے اور ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اچھا, اب آپ میں سے کسی نے اس کو نہیں کہا کہ نماز پڑھو. آپ حیران ہوں گے کہ آپ نے چھوٹی بچیوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے نکر پہنی ہے اور سر پہ دوپٹہ لے کے, تو آپ کے ساتھ وہ امی کو دیکھی جائیں گی اور نماز پڑھتی جائیں گی. آپ کو بالکل کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چاہتی ہیں کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ تمیز سے بات کرے تو جو گھر میں ملازمہ کام کر رہی ہے آپ ان کو کہیے آپا آپ ذرا چائے لے کے تشریف لے آئیں گی, تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی. لیکن اگر آپ نے ان کو کہا کہ بیٹا بڑوں کے ساتھ ادب سے بولتے ہیں, لیکن خود کہا بشیرہ کدھر مر گئی تھی تم کیوں نہیں آئی, تو یہ وہ علم ہے جو کنٹیکسچوئل علم بچے کے پاس چلا جائے گا. بالکل بالکل صحیح بات ہے. بچے نا مجھے لگتا ہے بندر کی طرح سے ہوتے ہیں, وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے, وہ صرف سیکھ رہے ہوتے ہیں, جو آپ کر رہے ہیں اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کے دماغ میں پیٹرن بن رہا ہوتا ہے نا. بلکہ ایک بڑی زبردست تمثیل مجھے سمجھ میں آتی ہے جو پیرنٹنگ کی ورک شاپس میں کہتا ہوں کہ جس دن آپ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ سمجھیے کہ آپ کے گھر میں کلوز سرکٹ ٹی وی کیمرے لگ گئے ہیں, اور وہ کیمرے صرف آپ کی اٹھنے بیٹھنے کو ریکارڈ نہیں کر رہے بلکہ آپ کے دل میں آنے والے خیالات اور آپ کی نیت کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں, اور ان کیمرے کا نام ہے آپ کا بچہ. زبردست. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہم ایسی ڈسکشنز کرتے رہیں گے, اور بڑا مزہ آیا, بڑے آپ نے عام فہم الفاظ میں ہم سب کو سمجھایا, اور جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں اور خاص طور پہ وہ مائیں اور باپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچے نے کہاں سے سیکھ لیا, یہ بچے نے ایسا لفظ کیوں بول دیا, بچے نے ایسی حرکت کیوں کر دی, وہ ذرا اپنی چیزوں کو مانیٹر کرنا شروع کریں تو ان کو اندازہ ہوگا کہیں نہ کہیں انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو آج ان کا بچہ کر رہے ہیں جس پہ ان کو غصہ آ رہا ہے. تو ہمیں اپنے رویے بدل کے اپنی اگلی نسل میں کیا کیا تبدیلی لانی ہے خود فیصلہ کرنا ہے. تو اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیں, اور جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام پاکستانیوں اور ہمارے پیارے پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.